الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ دوستو سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے علاقے میں پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں اور شاید آپ میرے مزاج سے بھی واقف نہ ہوں گے۔ مجھے حکم ہوا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہ آپ نے اردو میں نہیں بلکہ سرائکی میں گفتگو کرنی ہے۔ یہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، یقین مانیں سرائکی میں گفتگو، سرائکی میں بات تو ہو سکتی ہے، جلسے میں گفتگو کرنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں چاہوں گا آپ آرام کے سامنے کوشش کروں گا، لیکن کہیں اوپر نیچے ہو جائے تو آپ حاضر لسان ہے، آپ مجھے محفوظ رکھنا۔ توجہ حضرات، میں جانب کیسا تو صرف میں کوئی توجہ مطلوب ہے، باقی شاید چھوڑا بانی مرضی تو سبحان اللہ آپ کو، بانی مرضی میں آپ کو، میں سبحان اللہ کے دارہ کی ڈیمانڈ نہیں کرنی، میں صرف تھوڑی توجہ مطلوب ہے۔ میں تمہارے سامنے قرآن کریم سورۃ جن پارہ نمبر 29 دیکھ آیت تلاوت کی تھی اور گلدستہ احادیث جو بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی کرتا ایک حدیث کو پڑھا۔ میں یہ آیت اور یہ حدیث کی روشنی اپنے موضوع کو تمہارے سامنے بیان کرنے لگا تو سب جیسا جمع ہے ایک مسجد دے افتتاح کی مسجد۔ سارے تو پہلے سمجھو مسجد دا معنی کے ہے، بلکہ سمجھو مسجد دا مطلب کے ہے۔ تیجی کا آلہ اس کی مسجد دے ہوتے اللہ پاک کے ساتھ کیسے عطا فرمائے۔ مسجد دا معنی کے ہے سجد یسجد سجدتاً سجدتاً سجوداً، انہا معنی ہونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے متھے کو جھکا دیں۔ سجد وضع الجبہتی علی الارض، انہا معنی ہے جبہ اپنے متھے کو پیشانی کو زمین دے اتر رکھ رہے وہاں ایک وعدن سجدہ اور مسجد اس میں ظرف ہے۔ انہا معنی ہے وہ جہاں جتا بندہ آگے اللہ کی نماز ادا کرے۔ اسلام کے اندر کے مسجد کا معنی ہے اور مسجد کا مطلب کے ہے دنیا میں تو ہر جہاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی خاطر سجدہ گاہ بڑھا دیتی ہے۔ ایک الگ مخصوص جہاں بڑھانے کی کیلی ضرورت ہے۔ ایک پہلی امت ہے، ایک حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے۔ پہلی امت آپ کو اللہ رب العزت نے حکم کی تھا کہ تسا نماز پڑھنی ہو سی تو صرف اور صرف معبد خانے جا سو، یہ میں تمہاری ساری مسجد ہے۔ پہلی امت پہلے مذہب والے لوگوں کا ہوتا ہے معبد خانہ، عبادت دی جھا، تو وہ تھیں آنے اور تھیں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز دے ٹائم تے معبد خانے تے نہیں پہنچ سکتا تو وہ شخص گھر رہ کر یا کبھی جاتے رہ کے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ معبد خانے پہنچنا ضروری ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف جلد اول موجود ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام فرمایا وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا اُتیت جوامع الکلم نصرت بالرعب۔ حضرت پاک علیہ السلام فرمائے لوگوں اللہ پاک میں کوئی ایسے شیء عطا کی دے، یہ پہلے امت عظیم نبیوں کو بھی نہیں ملے، پہلی امت عظیم امت کو بھی نہیں ملے۔ صحابہ کرام پوچھو کہنے شیئن، آپ علیہ السلام فرمایا اوتیت جوامع الکلم،
اللہ پاک نے ایک شے میں کوئی عطا کی دیے میں گہل ہکا دا انہیں مطلب کئی ہوں جوامع الکلم دوجی ہے نصرت تو پھر رعب اللہ رب العزت نے میں کو رعب عطا فرمایا اتنا زیادہ رعب ہے کہ دشمن میرے سامنے کھڑو نہیں سکتا ایک اے رعب ایک معیشہ اللہ پاک کو عطا فرمائیے اور حلت لیل غنائم جنگ دے وچ جڑا مال غنیمت آندا ہے کافر کو چھکا ہوا مال آندا ہے بنا امت آتے حرام آئی اللہ پاک نے میری وجہ کرو میری امت تے حلال عطا فرمایا ختم بیان نبیون بنا نبیان دے بعد نبی آنے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہ آسی میں آخری نبی ہوں اور ایک شبہی فرمائیے وہ کیسے فرمائیے جوئلت لیل ارض مسجدہ و طہورا لوگوں اللہ پاک نے ساری زمین کو میرے واسطے مسجد ہی بنا دیتے ہیں پاک ہی بنا یعنی امت محمدیہ کا کوئی آدمی مسجد آوے بلوی نماز تھی دیئے جو مسجد نہ آ سکتا ہوئے کشتی دے ہوتے دریائے پڑتا ہوئے یا کبھی جاتے ہوئے مسجد آونا ہونے واسطے مشکل ہوئے تو آدمی اتھا نماز پڑھے ہونے واسطے مسجد آونا ضروری نہ ہوتی اتھے تھی رہتی جو علت لیل ارض مسجدہ و طہورا طہورا دا کی معنی ہے کہ زمین کو پاک بڑھایا گیا یہ آدمی وضو کر سکتا ہے تو وہ وضو کر دے یہ آدمی وضو نہیں کر سکتا حضرت پاک علیہ السلام کی برکت کی وجہ کرو اللہ رب العزت نے مسجد کو اللہ رب العزت نے زمین کو پاک بڑھا دیتے کہ بندہ ادھر تیمم کر سکتا تیمم تو سجاتے ہو سو دو ہر بندہ زمین تے مار کے اپنے منہ دے ہوتے اپنے باؤں تے مار دے تو وضو تے قائم مقام ہے وضو نہ کر سکے دو صورتیں یا تو اتنی شدید سردی ہوئے کہ بندہ اگر پانی کو ہاتھ لے آدھا ہے تو ایویں ہے جی کوئی نہ کوئی جھاکا پی ویسی کوئی عذر تلف تھی ویسی تو یا اتنا سخت بیمار ہے کہ شخص کو پانی کو ہاتھ نہیں لا سکتا یا ایسی جھانتے ہیں بیمار نہیں ہے تو ٹھیک لیکن 4 میل تے پانی کو نہیں ہک لنو ایک سجے کھمے اگر ایسی جھانتے پھنس گیا تیمم ہے یہ شے صرف امت محمدیہ کو مسجد کی وجہ کو ملی ہے میرے چھوٹے جرا واقعہ عرض کرے صاحب بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح دی آخری حدیث ہے امام بخاری ایک حدیث کی ہے امام بخاری نے بخاری شریف کی پہلے ایک باب نقل کی تھا اس کے بعد ایک حدیث نقل کی تھی امام بخاری فرماتے ہیں باب قول الرجل لصاحبه هل ارستم الليلة ودال الرجل ابنته في الخاصرة عند الخطاب امام بخاری آتے ہیں کہ کیا کوئی اپنا والد اپنی بچی کو کہ موقع تے سزا دے سکتے ہیں کہ موقع دے ہوتے والد کو حق ہے کہ اپنی بچی تے غصہ کرے اپنی بچی تے کوئی ڈر مغانا یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں سے تو ترہ لفظ لینا تو سمجھ آئے کہ لفظ دو یا سرائے کی هل آرستم اللیلہ وطال الرجل ابناتہو فی الخاصرت عند الاتاب غصے دے اندر والد غصہ کر سکتے ہیں بلکہ نے ایک حدیث کی ہے وہ حدیث میں پڑھنے لگا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آتمني ابو بكر رضي الله عنه وجعل يطولني في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله ورأسه على فخذي او كما قال حضرت عائشہ نے ایک جنگ وقت وہ جنگ دے اندر حضرت پاک علیہ السلام بھی موجود ہیں اور میں بھی میرا ہار پھٹ گیا ہار گم تھی گیا صحابہ ہار کو تلاش کرنے واسطے انہیں مصروف آن بالکل فجر دی نماز دویلا تھی گیا اور وضو کرنے واسطے پانی قریب آئی کو نہیں پانی واسطے دور سفر کرنا پویا اگر ہم دو شبتان یا تاثر دور میں دینے سے فجر دی نماز کرنا تھی بھی ہے اتھائی کروں دینے سے وضو کرنے سے پانی کو نہیں ہے اور کی وجہ آپ علیہ السلام میری جھولی بھی آرام فرمان ابو بکر صدیق رچہ میری دھی اما عائشہ دی وجہ کرو کہ صحابہ دی نماز کرا تھی دیئے اور این حضرت ابو بکر صدیق کا والد دی حضرت عائشہ بھی انہاں دے آکے تھوڑا غصہ تھی کیا کریں ڈٹھئی تیری وجہ کوئی ساری دیر تھی نہیں پئی ہے تیری وجہ کوئی میں تھی نہیں پئی ہے غصے دے بھی تب تھوڑی دیر میں سزا دے طور پر تھاپی ماری نے وجہ لیت انہوں نے فی خاصرہ اتنا زور لے کہا کہ ڈٹھئی تیری وجہ کوئی میں تھی ہے اور تیری وجہ کو سر نماز دی دے رہے حضرت اما آدم وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ میں ہلی نہ تھپ کھاور دے باوجود بھی کیوں وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ حضور علیہ السلام کا سر مبارک میری گود دے ویچی کہ تیرے نظر خراب ہوتی دو گالیاں ایک گالی ہم عائشہ صدیقہ ہلی کیوں ہے اس صدیق دے دی اور صدیق وہ ہے یہ سب دا ڈنگ تو برداشت کی ٹائم لے کر اپنے پیر کو نہیں ہلایا حضور تیرے نظر خراب نعرہ تکبیر پیر کو نہیں ہلایا حضرت
اما عائشہ او پیو دی ہے تو او پیو کو سبق گھٹاس تو اسی وجہ کو نہیں ہلی دوسری وجہ توجہ دوسری وجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہلیا کہ انہاں نے نہ ہلن جو تے اللہ پاک کیا فیصلہ فرما صدیق تو غصہ پہتی نہیں اللہ فوراً آیت لائیے اللہ رب العزت کی آیت دیکھو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کوئی ڈر کو نہیں اگر پانی کو نہیں تو تسا تیمم کر کے نظر نماز سے تو ساتھی توجہ میری طرف کر کہ انتظامیہ ہے کوٹس اینڈ باس ہے انہوں نے انتظام ہے تو توجہ میری طرف رکھو سو اگر کوئی بندہ اٹھ سی تو ہمتے رہے تو اللہ نے بندے کو فائدہ کرا ہے میں اسے حوصلہ نہ دینا اگر سنتے ہیں تو تجھے کہاں جگہ لگ جائے گی میرے انسان کی عادت ہے وہ اگر ایک کام نہ کر تو کہہ دے جیسے اگر میں تو منع نہ کرے گا ویلا جائے گی ٹھیک ہے پر ہو میرے پاس توجہ اتو ایک شاہ ثابت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ کرو تیمم کا حکم آیا ہے تو ایر تیمم حضرت پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ہر جہاں سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہر جہاں تو پاک ہونے کی وجہ کو تیمم بھی کر سکتے ہیں سمجھے میں کہا کرنا پیا مسجد کی فضیلت ہے مسجد کا معنی ہی تھی گیا مسجد کا مطلب ہی تھی گیا کون تریجی ہے کہ مسجد دا اسلام دے مقام کہہ رہا ہے اسا کو اللہ شہدے دے اللہ پاک اسا کو مسجد دیتے کیری شہدے دے توجہ اصل مسجد کو صرف مسجد نہ سمجھو کہ مسجد تمہارے مسجد تمہارے کے اسلام دا سجدہ کرے تو نماز پڑھے تو پیچھو دے نہیں مسجد دباؤں والا مقام ہے میں ایک چیز سب حدیثہ پڑھا لگا توجہ بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاة حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث حضرت عثمان کون ہے آپ علیہ السلام و اسلام دا زور دا یار دعوات کیا کو ہے لیکن فیق کی طرف سسا رہا میں رسول اللہ علیہ وسلم نا بابا ٹھیک ہے تو ایک کو آپ علیہ السلام نے کتنے دیا ملے یاد رکھو حضرت عثمان وہ شخص ہے ایک دیا بندہ آدم علیہ السلام تو چاہتے قیامت تک دنیا تے کونی کیا کو نبی دنو دیا ملے صدیق اکبر تو رتبہ بہت ہے لیکن این رتبے حضرت صدیق اکبر ہی مقابلہ نہیں کر سکتے کہ حضرت پاک علیہ السلام دنو دیا ملے سمجھے حضرت ابو بکر عمر یہ دو ہے حضرت سور ہے کہ حضرت عثمان کہ حضرت علی حضور ہے جواب میں کوئی کام میں آکر لگے یار یہ تو ابو بکر کو پہلا بنے دے حضرت عمر کو دوجا ہم تدو ہے سور ہے بچہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان تے علی کو تریجا تے چوتھا بنے دے ہم تدو ہے جواب ہے ترتیب کی تو رکھی ہے میں کہا سن حضرت ابو بکر صدیق کی حضور کا سورہ حضرت عمر ہی سورہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے وہ کواری ہے حضرت عائشہ اور سارے کو زیادہ پیاری ہے اسی وجہ کو روزہ نمبر پہلا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی بیوہ حضرت حفصہ انہا نمبر دوجہ کیوں یہ سسر ہے کہ جہاں سورہ ہوتا ہے وہ پیو دی جاتے ہیں اسی وجہ کو نمبر پہلا ہے میں نہیں آکر رسول اللہ دے پیو نعوذ باللہ پیو دی جہاں دیا کم سمجھائے تو مطلب میں نے وجہ نے بس فترہ لوگ پہ پیو آگ کیا بابا صاحب کو ڈر ہوتا ہے ایسا گال کرے تو لوگ سمجھ نہیں سکتے توجہ ابو بکر عمر کے سورے ہیں کہ سورہ کہنے جاتے ہوتا ہے پیو دی جاتے اس وجہ کو پہلا حضرت عثمان تے علی جوات رہے تے جوات رہے پوتر دی جاتے ہو پیو دی نمبر پہلا ہے پوتر دی نمبر دوجہ ہے سمجھے اچھا وان عثمان کو تریجہ کیوں ملے حضرت علی کو رکھوا جرا تریجہ حضرت علی تے حضور تے زیادہ سکتے ہیں پتر علی ہے نہیں وہ دی وجہ ایک دو دیا ملنے تے رتبہ تریجہ ہے ان کو ہی کو ملی ہے تے رتبہ چوتھا ہے سمجھے چلو ایک موضوع نہیں کرنا میں موضوع تے گفتگو کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی روایت ہے حضرت عثمان فرماتے من بنا للہ مسجدہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ لوگوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیرا بندہ میری مسجد پڑھے سی مانی کے بدلے جنت جنہ گھر پڑھے سبحان اللہ کا ذرا تو توجہ کرو یہ دو شے ہیں ایک مسجد تے بناون ایک جنت دے وچ گھر یہ صرف مسجد دے ہوتے جنت گھر کیوں ملتے ایک طرح کیوں مل سکتا ہے نا کہ جنتی داخلات آفر دے جنتی کوئی درخت مل رہے سی جنتی بڑھ رہے سی اے لفظ نہیں آکا بلکہ اے آکا ہے کہ جنت دویت کی گھر بڑھ رہے سی آخر وجہ انہی وجہ نہ سر لگا ذہنی روزی نا توجہ ہے سارے ہم بہر علیہ حضرات یہ توجہ کو نہیں ہاتھ کر گئے یعنی کو نہیں سارے ہم ٹھیک ہے نا سارے کو پہلی وجہ میں آکا کہ مسجد صرف مسجد نہیں جو سجدہ کر رہے ہیں مسجد اسلامی مرکز بھی ہے مسجد جنگی تربیت گاہ بھی ہے مسجد خلیفہ وقت دی اسمبلی حال بھی ہے مسجد خلیفہ وقت دی عدالت بھی ہے یہ چار شے
اسلامی مرکز بھی ہے، جنگی تربیت گاہ بھی ہے، اسمبلی ہال بھی ہے اور خلیفہ وقت کی عدالت بھی ہے۔ انہیں 4 دعوے تے 4 دلیلوں بطور حدیث دے سنو سارے کو پہلے کہ مسجد اسلامی مرکز ہے، اسلام دا معاملہ اتھو کولو چلتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جب کوئی خاص مشورہ اہم مشورہ کرنا چاہے تو صحابہ کرام کو کتنا سے دے مسجد نبوی، مسجد نبوی سارے کریں گی۔ حضور پاک مشورہ کیتا ہے، مشورہ کر کے والم تے عمل کیتا ہے تو پتہ لگا خالی مسجد نماز واسطے نہیں اسلامی مرکز بھی ہے۔ ایک دوسری دلیل مسجد خلیفہ وقت کی عدالت ہے۔ بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ باب دخول المشرک فی المسجد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب دے وچ ایک حدیث کین ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جب میں کوئی جنگی قیدی آندا ہے حضور پاک علیہ السلام چاہتے ہیں خالی کو گرفتار کر کے باندھ کے سزا نہ دو بلکہ گرفتاری بھی ہوئے تے دعوت بھی چلے، گرفتاری بھی ہوئے تے دین دی دعوت بھی چلے۔ اوندا طریقہ یہ ہے کہ ان بندے کو پکڑ کے مسجد دے ستون ہے نا، مسجد دے ستون دے نال بدلتا ونجے تاکہ یہ بندے دی سزا بھی چلتی رہے، مسلمانوں دا برتاؤ بھی دیکھے، مسلمانوں دا انداز گفتگو بھی دیکھے، انداز عبادت بھی دیکھے تاکہ یہ بندے کو اسلام دی حقانیت کا یقین آوے۔ سمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالی عنہ کافر جنان مسلمان ننتے صحابہ کرام نے اس شخص کو گرفتار کیا مسجد نبوی کے ستون دلال سمامہ بن اوسال کو بدریتا ہے ترائے دیوارہ تک یہ شخص ضرورت دے وقت کھلدا ہے باقی بدریتا ویندہ ہے۔ اس صحابہ کرام دا انداز اٹھن دا باون دا آمن تے ونجان دا حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت بجانا ورندا صحابہ دی عبادت کرن دا ہر طرح دا انداز رکھا ہے۔ ترائے دیوارہ بہادری ہاتھ ہی ہے تدھا کے پہلے کلمہ پڑھا سمامہ بن اوسال دوجی سے ہے مسجد خلیفہ وقت دی عدالت بھی ہے، عدالت ہے نا جنگی قیدی کا فیصلہ ہے۔ میں تیجی والا کیے مسجد تربیت گاہ ہے، تربیت جنگی تربیت گاہ ہے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ انہیں بھی اللہ رب العزت نے نبی نے حضور پاک علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہے، امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر ایک روایت قائم کی ہے باب الحراب فی المسجد، انہیں تاک روایت گریں حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیا میں مسجد نبوی دنال حضور تے مکان دے بیتا حبشی لوگ مدینے آ کے حبشی لوگوں کو صحابہ کرام نے جنگی تیر اندازی سکھن دا عرض کی تھی ہے کہ اسا کو جنگی تیر اندازی سکھو، جنگی نیزہ سکھو۔ پرانے زمانے دے میں جنگی نیزہ بازی ایک اسلام دی تو بڑی مدد سمجھی گئی ہے۔ یہ حالات ہیں انہوں نے مسجد نبوی کھڑو کے صحابہ کو جنگی تربیت دیتی ہے، تیر چلاون کا طریقہ سکھایا ہے، صحابہ کرام کو نیزہ بازی سکھائی ہے۔ اما عائشہ کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں جنگی تربیت دیکھا، جہاد دا مزہ دیکھا، جہاد دے میدان دے بندہ کیویں اپنی جان کو اللہ دی بارگاہ دے بندہ نچھاور کرنے دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو کھڑوتے ہیں، اما عائشہ کو اپنے موڈے مبارک دے نال کھڑایا نے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کمزے مبارک کو اما عائشہ نے حجرے کو کھڑو کے انہیں جنگی تربیت والے لوگوں کو لکھا تو پتہ لگا مسجد خالی مسجد نہیں جنگی تربیت گاہ بھی ہے، ٹریننگ سینٹر۔ اچھا حکمہ گال یہ ساری جہاد کا مسجد ہے، این جہاد نہ کہ زور دے محراب ایک محراب کیوں آدھے میرا سوچا ہے ان نام محراب کیوں ہے؟ محراب دا معنی حرب ہے، حرب جنگ کو آدھے اتنا کیری جنگ تھی نہیں ہے، ایک محراب کیوں آدھے جنگ حرب حربی آدمی حتی قضاء الحرب اوغارہا حرب جنگ کو آدھے محراب کو محراب کیوں آدھے اتنا کیری جنگ تھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دی وجہ کو آدھے صحابہ کرام یہ مسجد آنے ہیں اپنے سارے جنگی سامان تیر تے تلوار کو چاہ کے محراب رکھ رہے ہیں تو محراب آدھر تو پتہ لگا مسجد خالی مسجد عبادت واسطے سجدے کرنے واسطے نہیں بلکہ جنگی تربیت ہے گاہ بھی ہے، گویا ٹریننگ سینٹر دی حیثیت اے بھی
مسجد ہے میں چوتھی گال کی تھی کہ خلیفہ وقت دی اسمبلی حال ہے اسمبلی حال جتنا بندہ مشورہ کرنے پارلیمنٹ لاجز جتنا بندہ بہ کے ملک دے ارباب حل و عقد ملک دی تقدیر کا فیصلہ کرنے وہ بھی مسجد ہے میں نے ایک تفصیلی حدیث تمہارے سامنے پڑھانے لگا بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب الخوف فی المسجد دتان امام بخاری نے ایک روایت کو قائم کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت کو ثابت تھی ہے اما عائشہ فرمائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا آخری خطبہ ہے توجہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا آخری خطبہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے دے وچ اس آیات کے ارشاد فرمایا ایک واقعہ ارشاد فرمایا حضور پاک فرمایا ان عبد خیرہ اللہ ما بین ظہرت الحیات الدنیا وما عند اللہ فاختارہ ما عند اللہ لوگوں ایک بندہ ہے اللہ پاک نے وہ کو اختیار دیتا ہے تو دنیا تے راونا چاہنا تے رہون میرے کولو آونا چاہنا تے آون توجہ ایک بندہ ہے حضور نہ نہیں چاہتا ان عبد خیرہ اللہ ایک بندہ ہے وہ بندے کو اللہ اختیار دیتا ہے ما بین ظہرت الحیات الدنیا دنیا دے وچ راونا چاہنا تے رہون وما عند اللہ یا اللہ کولو آونا چاہنا فاختارہ ما عند اللہ تو وہ بندے نے اللہ کو بنیاں پسند کی ہے یہ واقعہ حضور نامی رسا بندہ کون ہے صحابہ کرام سودے پہن بڑا پیارا واقعہ لیکن کونے دے اندروں ایک مسجد دی چون دے وچوں ایک بڑھے آدمی دی روان دی آواز آندی ہے لوگ حیران ہیں کہ بزرگ آدمی روندا کیوں ہے لیکن دنیا نے لکھا تو عام بزرگ نہیں صدیق اکبر ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روان شروع کر دیتا ہے صحابہ کرام حیران ہیں کہ حضور کبھی بندے دی گل کیتی ہے تو سونا صدیق روندا کیوں ہے لیکن صدیق ہے غار و مزار دا جا رہے ہیں صدیق تے بچپن کو چاہ کے جوانی تے بڑھاپے تک حضور دے نام رہے یاد رکھو صدیق ہمیشہ پیغمبر دے ناروں میں کدا چھڑیدہ کوئی میں کوئی بندہ کرنے لگے اچھا چلو میں بن گمنا صدیق بہر تنار نہ دے لیکن جب حضور گھر وینے تو وہ میں صدیق تا اپنے گھر وینے تو آدھے صدیق ناروں دے میں کہ کسی وجہ کو تا صدیق اکائی بنتی علا فراشک یا رسول اللہ میں اپنی دھی توارے عقدے نکاح چلے ہونا چاہنا تاکہ حضور پاک اسلام دی جلوت ہوئے حضور بہن ہوئے تا صدیق نار ہوئے حضور دی خلوت ہوئے حضور گھر ہوئے تا صدیق نار ہوئے اور صدیق ہے تا اندرو صدیقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق تا پیغمبر دے مزاج کو جاندہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذہانت اگر استعمال تھی نہیں ہے حضور پاک دی جانتے تھی نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے خدا دی قسم تعالی ایمان تازہ ہوئے میں چند جملہ صدیق کیا کہنے لگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایویں نار لاون والا صحابی ہے یہ ویلے حضور پاک نے معراج دا سفر کیتا ہے حضور معراج دا سفر کرتے والا واپس ہے حضرت ام ہانی حضرت علی دی بھیڑے حضور دی پتہرے ہر پردے دا حکم نازل نہیں کیا ام ہانی پوچھا یا رسول اللہ تو سر کتھا گئے ہوئے حضور پاک فرمایا ام ہانی اللہ نے میں کو معراج کروایا جبرائیل کو بھیجا میں بیت اللہ کو براق تے بیٹھا بیت اللہ تو جا کے بیت اللہم تک بیت اللہم تو جا کے تور سینہ تک تور سینہ تو جا کے مولد عیسیٰ تک مولد عیسیٰ تو جا کے قبر موسیٰ تک قبر موسیٰ کو لو بیت المقدس والسط اسمان والسریف الاکرام والعشم اللہ والے تمام سفر کر کے جنت و دوزخ کو دیکھ کے میں اور واپس زمین پہ آیا ام ہانی اکھن لگی ہے یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہاں میں تو منے نہیں ہاں تو سر اتنا سفر کیتا ہے لیکن چھوٹی جی میری دعارے سے کہ تو سر لوگوں کو ان کے دنیا تے بہر لاکھ ہے تو سر معراج کا سفر کیتا ہے ایک رات کا تو سر ایڈا لمبا سفر کیتا ہے سب اسمان بھگتا کے تو سر واپس دے ہوئے لوگ نمائے سے لیکن حضور پاک کا نبی ہن خود اللہ فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا اے نبی تیرے ہوتے یہی کہم تھی تو لوگوں کو ڈسا دے اگر تے دین دکان لوگوں کو نسی تو نبی بھی کونی حضور بہت ترسلی گئی
آپ علیہ السلام نے ام ہانی دی گل سن کے جلے بہ رہے ہیں حضرت پاک نے لوگوں کو دستا ہے اے لوگوں میں ایویں معراج دا سفر کیتا ہے ایویں آسمانوں تے گیا ایویں دنیا تے پھرا ابو جہل آکھن لگے محمد کچھ عقل دی گل بھی دیکھو ایک ایویں تھی سکدا ہے ایک مہینہ گھوڑے دا سفر بیت المقدس آون تے ونجن دا ہے تو ایک رات وچ کیویں گئی ہے اچھا نالو اے وی سب آسمان بکدے نہیں ایک رات وچ ٹھیک آوی گئی ہے انبیاء دی امامت کرے یہ میری عقل نہیں بنے دی صدیق اکبر کے پاس ابو جہل گیا صدیق نے کولو امتیاز ہے صدیق اینس اگر کوئی آدمی آکے مہک رات بیت المقدس فلسطین گیا اتھو جاتے سب اسمان پھرا اتھو جاتے والولاوی آیا تے اکل اے منے دیئے صدیق فوراں پوچھے اینس آقا کہے ہے اینس آقا لالا کون ہے صدیق اکبر کو ابو جہل تو ہم دستر تے مجبور آئی اکے پیدا وہ سنگتی آد ہے یہ کو تو نبی منین ہے صدیق اکبر جواب لیتا ہے میں کو اگی زبانی تو اب رسل لگا صدیق گویا آکے ابو جہل عقل تمیلی بھی آتی ہے کہ ایویں نہیں تھی سکتا عقل تمیلی بھی آتی ہے ایک رات ایویں نہیں تھی سکتا لیکن میں عقل دا کلمہ نہیں پڑھا حضور دا پڑھے حضور آکے تو تھی سکتا ہے میں عقل دا کلمہ نہیں پڑھا حضور دا کلمہ پڑھے حضور آکے تو تھی سکتا ہے صدیق اکبر نے این جواب بھی لوگوں سے شبہات دا ازالہ کر دیتا ہے یہ بندے آدھن کہ ساری عقل نہیں منے دی ایسا کیویں کرو ساری عقل نہیں منے دی کیویں منو لوگ دنیا تے آدھن قبر دا عذاب کو نہیں انہوں کو پوچھو کیویں وہاں کے دیکھو لالا ایسا قبر دے وچ دے دے مردہ تسلامت پیا ہوں ہے تو سادے عذاب ہے مردہ تو ٹھیک پیا ہوں ہے تو سادے عذاب ہے بعض بندیاں دی قبر تو چھڈی ہوندی ہے تو سادے عذاب ہے عذاب تو بھاگ کنون ہے میں کہ اللہ دے بندیا تے عقل تے کلمہ نہیں حضور دی زبان تے کلمہ پڑھے حضور آکے تو منے سو بھاوے نبی سے حضور آکے فرشتے اتھا بیٹھیں تو آپ جس دن کندھیاں تے بیٹھیں جس دن لیکن حضور دے آکے تے مننے سے بھاوے نبی سے دادام کمر نہیں من حضرت عمر فاروق کو حضرت ابن قیم نے واقعہ نقل کیتا ہے ایک شخص نے آتے آکا عمر ذرا کی کھوپڑی کو ہتھنا حضرت عمر ہتھنا ہے اور مجوسی ہے مسلمان نہیں حضرت عمر کو آکر لگے کھوپڑی ٹھڈی ہے کہ گرم ہے کمر کو کٹ کے آیا حضرت عمر کے ٹھڈی ہے وہ آکر لگے تیرا نبی تا آکھ گیا مکافرہ کو عذاب تھی ہے یہ میرے دادے دی کھوپڑی ہے عذاب تا بھاگ تھی ہے بھاگ تے گرم ہوں دی ہے ان دی کھوپڑی ٹھڈی کیوں ہے سوال ہے یا نہیں ہے جواب ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق جواب لیتا ہے حضرت عمر سوچا میں قرآن پڑھ سا تو نمن ایسی مجوسی ہے حدیث پڑھ سا تو نمن ایسی مجوسی ہے عقل دے جواب عقلی گہر پیش کرنے واسطے حضرت عمر کے ایڈو پتھر چاہے میں پہلے تو ڈر پتہ نہیں حضرت عمر کی تھی چھک کے سریت نہ مارے لیکن چاہ کے بار بھی دیتا ایڈو پتھر حضرت عمر کے ہاتھ رایا اکے ٹھڈے کے تتے اکے دے جھنڈے پتھر تو جھنڈے حضرت عمر کے چکماک کر تو سب بزرگ جان دے ہو سو چکماک پرانے زمانے میں دو پتھر واپس سے رگڑے میں انتباہ لکھ دیئے پرانے زمانے میں جب مارتے سے ڈبی کونی ہوگی حضرت عمر کے چکماک کر پتھر کو پتھر تے رگڑ وہ رگڑے تو باہر نکلی ہے حضرت عمر کے باہر ٹھڈی کے تتی اکے سب تتی حضرت عمر کے ٹھڈے پتھر جو تتی باہر کیویں نکلی ہے اکے سے باہر اندر لکی پئی ہے اب باہروں ٹھنڈا آئی جو اندروں تبتا آئی اکے تیرے دادے دی کھوپڑی کافر دی ہے ایکو بھی عذاب اندر رکا بھی اندروں گرم تے اتوں ٹھنڈا ہے نعرہ تکبیر توجہ میں گالا کر لگا ایسا دین عقل تے نہیں رکھا دین حضور پاک دی زبان تے رکھا سے حضرت ابوبکر صدیق بھی ابو جہل کو آقا عقل تمیلی بھی نہیں منے دی لیکن میں کلمہ عقل دا نہیں سوڑے نبی کا صدیق اکبر تا اوہ میں گال کرنے لگا مگر پہلے ظاہری تو میں ہوا کیا کتنا ودیا سے توجہ پانی میں کو بتا کتنا ودیا پارا تو روز لگا ہے سے حضور پاک آخری خطمہ دیتے ہیں کہ بزرگ روان میں گیا صدیق اکبر روان میں گیا صدیق تو گال چلیے یہ ہے کہ نہیں اللہ جب نے مایا تھا کہنا ہے 50 ماہ تیرے سونا سبق یاد کی تھا اللہ پاس میں فرمانے ہیں گھر جو بنیا نا تو بھائی صاحبہ کوئی دیئے تو مولی کیا کر آج مولی تو دھولا پاٹ دیتا ریڑے پیر دیتے ہیں کہ آقا کے ابھی تو میں کوئی کریں گا یہ نہ ہو
بندے کو معلوم ہونا چاہیے. میں بڑا مشکل کر کے سراکی دوستوں کو کہنا کہ ہمارے سامنے اللہ کا قرآن یقین مانو میں سراکی تمہارے واسطے پتہ تو سمجھ نہ سکو تو کم از کم تو یاد تو ہونا چاہیے. یاد ہے یا نہیں؟ کیا کوئی وہ یاد کرا دو آپ جی کو دیکھو جنہیں ہاتھ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ کو ٹھیک ہے تقریر والا میں کو سنا سکتا چکا یاد ہے تو چنگی مسیح پہ چلے کیا خلاصہ انہوں لوگوں کو سمجھ رہے باقی کو کسی طرح آوائن بندوں کو سنا رہے. توجہ حضرت پاک فرمایا توجہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عبدال خیرہ اللہ ایک بندے کو اللہ چاہت دیتی ہے ما بین نظارت الحیات الدنیا یہ دنیا سے وچران ہے وما عند اللہ یہ میرے کولوان ہے فاختارہ ما عند اللہ تو بندے نے اللہ کو ونیت پسند کی تھے صدیق عمر پہ کیا. آپ علیہ السلام کے صحابہ حیران ہیں کہ سونا صدیق روندہ کیوں ہے. حضرت پاک تک توجہ میرے پاس ہے بھائی آپ توجہ میری طرف کریں وہ انتظامیہ والے کرتے رہے توجہ میری زبان دوست ہوا صحابہ حیران ہیں یہ شخص روندہ کیوں ہے لیکن صدیق سمجھینا آئی کہ حضور کبھی دی گال نہیں اپنی گال کی تھی ہے یہ تو حضور دربنجان دا دنیا تے ٹائم آ گیا. آپ علیہ السلام جی نے سمجھا کہ سوئے صدیق کے رومر شروع کیتا ہے حضور خطبے دا موضوع بدل حضور پاک نے فوراً موضوع بدل کیا اے لوگو لا تبقین فی المسجد خوفتن الا خوفت ابی بکر لوگو تسا سارے دے سارے اپنے اوہے کو مسجد نبوی دے وچ بند کر رہے ہو صدیق دا بوہا کھلا راوے. توجہ رکھے میں تو کتا کہنا چاہنا او زمانے صحابہ کرام جن نے مسجد نبوی آنے ہیں ہر بندے نے مسجد دلال گھر بڑھایا ہوا آئی ایک دروازہ بائے پاسو ایک دروازہ مسجد جن نے نماز تیرنے انتا اے بوا گلی تیرنے انتا اور ایک صحابی کا گھر کا دروازہ مسجد دوچ کھلدا آئی. حضرت پاک فرمایا لا تبقین خوفتن فی المسجد بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ اے لوگو اپنے دروازے ای مسجد کی جو بند کر چھوڑا اوے استعمال کرو الا خوفت ابی بکر بس صرف ابو بکر صدیق دا دروازہ کھلا رہے اے مسجد کی دروازہ کھلا رکھے. لوگوں میں تمہارے کو سوال کریں نا سارے بندیاں دے دروازے حضور بند کروا دیتے ہیں صدیق دا دروازہ آخری خطبے سے کھلا کیوں چھوڑوایا. ہر بندہ آکسی ایک اشارہ ہے یہ میں اپنے اوہے تو ٹپ کے تو آجو نماز پڑھاوانا نا انہیں میرے بعد صدیق آسی کہ اپنا دروازہ استعمال کرے سی ایک خلافت دے پاسے اشارہ ہے تو سر چاہوئی حدیث اشارہ علامہ نووی تو چاگنو یقینا محدثین تو چاگنو ایک محدث نے لکھا اشارت الہ خلافت ابی بکر ابو بکر صدیق دی خلافت دے اشارہ آئی صدیق انہو مسیح کی جاسی تو پتہ لگا مسیح خانی عبادت گانے خلیفہ دی اسمبلی حال بھی ہے. سمجھے خلیفہ وقت نے اتھائی بیٹھ کے فیصلے کرنے ورنہ دکھاؤ صدیق تو چاہ کے صحابہ تک انہوں دے دور الگ اسمبلی حال بڑا ہوئے وہ مسجد کو پارلیمنٹ دے طور پر استعمال کیتا نے الخوفتن فی المسجد صدیق انہواسی صدیق دے وستے اللہ نے مسجد تے اللہ دے نبی نے مسجد دروازہ چھوڑا دیتے تاکہ پتہ لگا خلیفہ وقت مسیح کی جباسی اور الٹی گل ہے اور خلیفہ وقت مسیح کی جباوہ کرا کے بستے مسیح کی جباوہ کو تو آپ کو یہ الگ جا زیادہ دور دے یہ میرے ہر مسیح کا ہر دفتر دے ایک قانون بڑا کہ جنہا اتو دا افسر ہوسی اور نماز پڑھ رہے تھے سارے بزرگ جانے دنوں پر پوچھو میں بزرگوں پر سوڑا بھئی جیرا مقبول دفتر دا افسر ہو سی وہ نماز پڑھ رہے سی نہ پڑھ رہے سی تو ان تے جمال ہے تو کمیشنر صاحب جو آفے بھئی پتہ نہیں کہے شہر دا وہ کو کہنے چل پڑھا نماز وہ پیشی دی نماز پیچھو تکبیر پڑھی اللہ اکبر کی دس پوچھا پڑھن شروع کر دیتے لوگ پڑھے حرام ہے کمیشنر سے پوچھا پڑھن شروع کر دیتے چلو تو وقت دو رکھاتا کا سلام دے مار کا حرام ہے مار کے پوچھا سائیں دو رکھاتا کا سلام دے رہا ہے پڑھا بھی اچھا ہے بے خیر ہو گئے تو وہاں پر ایویں پڑھیں گے اور نہیں بھئی پیشی نے 4 رکعتاں انتے ہونے پڑھیں گے نہیں اکھے مائے تو کتنے سالوں کو جمعہ پڑھ رہا کرا اچھا پڑھ دیں تو پڑھ دیں سر پڑھ دیں جمعہ آئے بھئی پڑھے ہو تو پتہ ہویا یہ سارا تو اے معامل ہے خلیفہ وقت ہاں تقیدے کو لیے ہوتے ہو سیاچے دور تو ان زمانے خلیفہ وقت مسیح دویت باندھ آئی ایک خلافت دی طرف اشارہ ہے میں 4 دعوے کی تن توارے
کہ مسجد اسلامی مرکز حضور مشورہ کیتا ہے مسجد جہی ہے جنگی تربیت گاہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تربیت سکھائی ہے مسجد خلیفہ وقت دی عدالت ہے سمامہ بن اسال کو بدہ تو چھوڑا گیا مسجد خلیفہ وقت دی سمری حال ہے صدیق کا دروازہ کھولا گیا یہ 4 شیعہ یاد رکھنا سنا ہے پوری تقریر یاد نہ ہوئے 4 طرح سے سنا مسجد کتنی بڑی شے ہے توجہ میں شروع حدیث پڑھی حضرت عثمان دی کہ حضرت عثمان فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ کہ اللہ رب العزت جنت وچ گھر بنا کے دے دے اگر مسجد بڑے سوتا مسجد کے بدلے جنت وچ گھر کیوں مل دے اور سمجھے کہ مسجد صرف مسجد نہیں مسجد اسلام کا مرکز ہے مسجد صرف مسجد نہیں مسجد خلیفہ وقت کی اسمبلی ہال ہے مسجد صرف مسجد نہیں خلیفہ دی عدالت ہے مسجد صرف مسجد نہیں جنگی تربیت گاہ ہے انہاں تمام شیانہ جنہیں تعاون کرے سو ایک مسجد نہ تعاون کرنا پورے اسلام نہ تعاون کرو سی مسجد کا تعاون اسلام دی مرکزیت کا تعاون ہے ایک مسجد کا تعاون پورے اسلام کو مضبوط کرنا ہے جنہیں پورے اسلام کو مضبوط کرے سو رب جنت گھر بڑھا کے سمجھے انہیں اتنی لمبی تفصیل میں دیئے تو آپ کو سمجھاؤں دی خاطر کہ مسجد کا معاملہ اتنا اہم ہے مسجد کا تعاون اسلام دے مرکز کا تعاون ہے اسلام دی مرکزیت کا تعاون ہے توجہ ایک موضوع تو میں تمہارے سامنے رکھا ایک بھی موضوع کی بننے ہمارے ذمہ نہ ہے عقائد علماء دیوبند عقائد اہل سنت والجماعت تے بھی کچھ گال کرتے ہو میں تیرا واقعہ عقائد دی گفتگو دوجی جات ہے ذرا اینا مقصد ہے نہیں کہ ایسا آجے آتے والنی آولا دوجی گال تے دوجی میٹنگ تے دوجی جلسے تے لیکن چلو میں چند گالیاں عقائد تے بھی تمہارے سامنے کر دے ہوا میرے بھائیو یاد رکھو تو آدھا اسارہ نہ ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند 4 نہ ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ایک اسارے 4 نہ کتوں کل ثابت ہیں ایک نہ اسارہ مسلمان ہے اور نہ اللہ دے قرآن کو ثابت ہے ہوا جتباکم اللہ رب العزت فرمائے ہوا سماکم المسلمین میں تمہارا نام مسلمان رکھا مسلمان نہ اللہ دے قرآن کو ثابت ہے ذرا آپ اہل سنت والجماعت دینا تو اے نہ تو ثابت ہے اے نہ اسا کو حضور پاک کا اسلام دیتا ہے سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106 یوم تمیز وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ایک پوری آیت موجود ہے یہ آیت نے رسا ہے قیامت نبی ہوتی کچھ لوگاں دے چہرے کالے تے کچھ لوگاں دے چہرے چٹے ہوسن صحابہ کرام پوچھا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ینا دنا صاحب بن مالک بن سنان ہے انہا صحابہ نے حضور تو پوچھا یا رسول اللہ کالے تے چٹے شکران ہے قیامت نے دہائے کون ہوسن حضور جواب دیتا ہے اے جواب کم از کم اہل سنت دی 5 کتابیں نے لکھا بھی ہے تفسیر عبد المنصوری اے حدیث نقل ہے تفسیر ابن کثیر اے حدیث موجود ہے تفسیر مزرید اے حدیث موجود ہے تفسیر مدارک النسبی دی اے حدیث موجود ہے تفسیر قرطبی دی اے حدیث موجود ہے حضرت پاک علیہ السلام فرمایا جنہاں لوگوں نے چہرے کالے ہوسن اے اہل بدعت ہوسن بدعت آنے ہوسن رسم و رواج آنے ہوسن اپنے رسم تے رواج کو دین دے اوتے ترجیح دے سن اپنی بدعت کو سنت دے اوتے ترجیح دے سن جنہاں لوگوں نے چہرے چٹے ہوسن اے اہل سنت والجماعت ہوسن گویا اسارہ نہ اہل سنت والجماعت حضور علیہ السلام لکھتے ہیں دنیا دے کے پیر فقیر نے کہ دنیا دے عالم نے کہ دنیا دے مولوی نے کہ دنیا دے وڈیرے نے نہ نہیں خود اللہ دے نبی دے لکھتا ہوا نہ ہے اہل سنت والجماعت دو نہ تھی گئے اور اہل سنت والجماعت دا معنی کہ ہے اہل سنت دا معنی ہے نبی والے والجماعت دا معنی ہے صحابہ والے اہل سنت نبی والے والجماعت جماعت تو مراد جماعت صحابہ ہے صحابہ کرام والے اسارہ نام اہل سنت بھی ہے والجماعت بھی ہے اہل سنت دمانا دین نبی تو کیسو والجماعت دمانا او دی تشریح صحابی کو کہتا دین نبی تو گن کے تشریح اپنے طرفوں کروں تو بندہ بدتی بڑھ ہے دین نبی تو گن کے تشریح صحابی کو پوچھو تو بندہ اہل سنت والجماعت کو یاد رکھو دین نبی دا ہے تشریح نبی دے شاگرد نے سیسن ان کا معنی کہ
لوگوں نے گمراہ کرنے واسطے پتہ نہیں کئی گالیاں بجا دیتے ہیں بھئی کہ حدیث ہے تمنا یاد رکھو کوئی بندہ تمہارے سامنے حدیث پیش کرے سینہ تان کیا کو حدیث تا سنائی بھی لیکن اے حدیث تیرے صحابی نے تک رسی ہونا مطلب بھی سنا چا دنیا تے لوگ حدیثہ تا سنے وہ حدیث نہ سامنے صحابی کا مطلب نہیں نہ سے دے ایک بندے میں کوٹ ہے بھئی حدیث ہے یہ بندہ الحمد شریف نہیں پڑھتا تو نماز نہیں تھی میں کہ ٹھیک ہے میں نہیں مرے نا الحمد شریف نماز دے وچ پڑھنا چاہیے پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے سورۃ فاتحہ پڑھ سو الحمد شریف پڑھ سو تو نماز تھی سی نہ پڑھ سو تو کونا تھی سی ایک بندہ کرنے لگا مقتدی بھی امام دے پچھو سورۃ فاتحہ پڑھے میں پوچھا کیوں مقتدی کیوں پڑھے مقتدی تو نہیں پڑھتا قرآن آد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب نے قرآن پڑھا ونی تو چپ رہو قرآن کو سنو اللہ رحم کرے اس نے مکہ امام بھی پردہ کروتا ہے تے پچھو مقتدی بھی پڑھے تو اللہ رحمت کیویں کرے سی امام پڑھے تے مقتدی چپ رہے اکے نانا حضور فرمایا سورۃ فاتحہ پڑھو تو نماز تھیندی ہے نہ پڑھو تو نہیں تھیندی میں کہ ایک حدیث ہے لیکن مقتدی پڑھے ایک اتھوں کنڈی بھی حضور تا اے نہیں آکھا جو مقتدی بھی پچھو پڑھے حضور نے تو مقتدی نہیں آکھا حضور فرمائے یہ بندہ نہ پڑھے اندر کوئی مراد مقتدی تکونی اکنے مقتدی بھی ہے میں کہ اچھا فیصلہ بہت طریقے دا دسا اے حدیث تے کو قائل سی ہے اکے حضور دی میں کہا نا حضور کو میرے گھر نہ سنایا اکے نا حضرت جابر نسی ہے میں کہا ہاں فوراً پوچھا نا فوراً اس سے پوچھو تو بندہ خاموش ہو جائے گا پوچھو اے نسا اے صحابی نسی ہے اکے ہاں مکہ صحابی دنا حضرت جابر ہے مکہ حضرت جابر تو حدیث چاہتی بھی حدیث کا مطلب ہی پوچھا صحابی مطلب تیجا رستے تو سچا مطلب میں رستے تو میں سچا یاد رکھو حدیث تا پڑھ دیں صحابی کا مطلب نہ رہے میں کہ اے ترمذی شریف ہے ترمذی شریف دے ابواب الصلاۃ ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی تھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ تے علامہ شریف نہ پڑھ سو تو نماز رکھی سی ابو حضرت جابر آج ہے لوگوں کی حدیث کا مطلب ہے انما اذا کان وحدہ اکلا نمازی سورۃ فاتحہ پڑھ سی مقتدی کو حکم کونی اور اللہ دا بندہ حدیث تا چاہتی بھی مطلب بھی چاہ صحابی کرو اے یاد رکھو دنیا کے فقہ کیوں بڑھے دنیا کے جماعتہ کیوں بڑھے ان کی وجہ ہے حدیث تا نبی کو لگن تشریح آپ کو ٹھوکے دیں یہ تشریح آپ کو ٹھوکے اس فقہ آ رہا ہے یہ حدیث نبی تو چاہ کے تشریح صحابی تو پوچھے اہل سنت والجماعت یاد رکھو اصحاب مسئلے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حدیث چاہنی ہے تو انہا مطلب نبی کے صحابی کو لگنے ہیں اسی وجہ کو لسانہ نہ ہے اہل سنت والجماعت اہل سنت مانا نبی والے والجماعت مانا صحابہ سمجھے تیجا نہ ہے احناف چوتھا نہ ہے دیوبند احناف اس حنفی کیوں ہے اپنے آپ کو حنفی آدھے ہیں کہ سارے امام دنا ہے امام زور نہ ہے امام ابو حنیفہ لوگوں یاد رکھو دنیا تے لوگوں نے آکیا ابو حنیفہ کو منن دی کیڑی لوڑ ہے ابو حنیفہ تو سکتوں گنے ہوئے میں تمہارے سامنے دلائل دی دنیا گار کرے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسلام دے وچ مقام کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن پاک نے کیویں یاد کیتا ہے اور ان دے نال نال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واسطے اللہ دے قرآن نے کیڑی گال کیتی ہے قرآن کریم دے وچ سورۃ جمعہ موجود ہے سورۃ جمعہ دے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ آیت لائی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قرآن دی آیت نقل کی تھی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم سورۃ نمبر 62 سورۃ جمعہ آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 قرآن کریم دی یہ اے آیات نازل ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت
فرمایا اے نبی عربی نہ ہوسن اجمی لوگ ہوسن آپ دین دی تبلیغ کرے سن عربی نہ ہوسن و آخرین و اجمی ہوسن صحابہ پوچھن لگے یا رسول اللہ عربی تا تسائے عربی تا اسائے کوئی اسائے بادلی دنیا تے آکے دین دی تبلیغ کرے سی او کون ہو سی حضرت آخر اسلام نے اپنے سجدے پاسو بیٹھے حضرت سلمان دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان العلم مستریا لتناول رجال من هؤلاء اے ابو ہریرہ سنگے سلمان فارسی اجمی ہے اندی اولاد جو کچھ لوگ سن آکے سریا سے تانے کو علم لہا کے دنیا تے لوگوں کو دسے سن اور شخص آسن تے آکے دنیا تے دسے سن دنیا چار بندے بڑے عالم ہیں جنہوں نے علم کو پھیلایا ایک دنا امام مالک ہے ایک دنا امام شافعی ہے ایک دنا امام احمد بن حنبل ہے ایک دنا امام ابو حنیفہ ہے لیکن قرآن کا وہ عربیوں سے عربی ناؤ سے اجمیوں سے میں ریدا امام مالک دے قبیلہ دنا قبیلہ اصبعی ہے اصبی قبیلہ عربی ہے اجمی نہیں امام شافعی دے قبیلہ دنا مطلبی قریشی ہے قریشی قبیلہ عربی ہے اجمی نہیں امام احمد بن حنبل دے قبیلہ دنا شہبانی ہے شہبانی قبیلہ عربی ہے اجمی نہیں اور ہکو امام بد ہے یا دنا امام ابو حنیفہ ہے ادھر قبیلہ خراسانی ہے خراسانی قبیلہ عربی نہیں اجمی ہے اسی وجہ پر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تمیز الصحیفہ فی مناقب الامام اعظم ابی حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے صفحہ 72 تواضع لکھے افضل من دفن علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ کہ بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں حضور خوشخبری دے کے گئے حضور پاک فرمایا ایک بندہ سی اتو علم رہا کہ دنیا میں پھیلانے سی وہ بندے ذرا امام ابو حنیفہ ای ابو حنیفہ کی وجہ کرو تو تمہیں اپنے آپ کو حنفی آدھے ہیں اور یاد رکھو امام ابو حنیفہ کوئی عام بندہ کونی ہے صحابہ دا شگرد ہے یاد رکھو تیری میں نے لکھار آج کل دا بندہ نہیں صحابہ دا شگرد ہے نبی کے صحابی دنا انس بن مالک کے شگرد دنا امام ابو حنیفہ ہے نبی کے صحابی دنا جابر بن عبداللہ ہے شگرد دنا امام ابو حنیفہ ہے نبی کے صحابی دنا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہے شگرد دنا امام ابو حنیفہ ہے نبی کے صحابی دنا عبداللہ بن حارث بن جزر زبیدی ہے شگرد دنا امام ابو حنیفہ ہے نبی کے صحابی دنا واصلۃ بن الاسقا ہے شگرد دنا امام ابو حنیفہ ہے نبی کے صحابی دنا عائشہ بنت عجرد ہے شگرد دنا امام ابو حنیفہ لیکن نبی کے صحابی دی امام ابو حنیفہ نے زیارت کی تھی صحابہ تو علم پوچھا صحابہ تو علم سکھا صحابہ تو علم دیکھ کے امام ابو حنیفہ نے تیکو تمہیں کو لکھ کے دنیا کے نہیں لکھتا ہے بلکہ یاد رکھو تو تمہیں نماز پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ تو کہہ پوچھا کہ نماز کینے سکھی ہے مسند الامام اعظم نبی امام اسقفی نے امام ابو حنیفہ دی یہ روایت کو نقل کیتا ہے امام ابو حنیفہ دن رائیت انس یصلی فی مسجد الکوفہ لوگوں نبی دا صحابی حضرت انس نے کوفہ آیا تو میں مسجد جو کو نماز پڑھتے رہتا ہے گویا ابو حنیفہ نے نماز پڑھتے حضرت انس کو رہتا دیتا ہے کو میں کو سکھایا میں کو ہونی والی آدمی آکر لگے لوگوں کو سر نماز حنفی پڑھ دے میں میں کہا ہاں نماز حنفی ہے یا نہیں چھوٹی کتاب ہے لکھی نہیں لکھی نماز حنفی ایک بندہ آکر لگے آل حدیث آئی اکے یار ایڈس تو سب کلمہ تو پڑھے حضرت محمد دا نماز پڑھ دے میں ابو حنیفہ علی ایک ہی ہے کوئی کو خراب کر سکتا ہے کلمہ پڑھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز پڑھ دے میں حنفی ابو حنیفہ علی ایک ہی ہے نماز محمدی پڑھ تو کو کوئی پتا کہ نماز حنفی بھی نماز محمدی ہے لیکن چال کے لیے انہوں نے جواب بھی سن میں کہ ایڈس دنیا تے کوئی حدیث بھی آدھی بھی اکے ہاں یہ کوئی حدیث آدھی ہے مکہ سنا اکے انما الاعمال بالنیات عمل مدار و مدار نیت آدھے ہوتے مکہ کیڑی حدیث ہے اکے حدیث بخاری ہے پہلی حدیث بخاری شریف تھی کیسے حدیث ہے مکہ نانا حدیث بخاری نہیں حدیث محمدی ہے حضور دی حدیث ہے اکے ہاں سونا ہے تا حدیث محمدی لیکن ایک امام بخاری نے لکھ کے امت کو لکھتا ہے تب ایک نام بڑھ گیا حدیث بخاری مکہ سنگی اے نماز ہے تا حضور علی ابو حنیفہ نے لکھ کے لکھتا ہے تا نام بڑھ گیا نماز حنفی یہ نلکے دا پانی انہوں مانی ہے نہیں میں نلکے جیبو لیتے خدا دا پانی یہ موٹر دا پانی انہوں مانی ہے نہیں موٹر جیبو لیتی کر یہ خدا دا پانی بھئی امام ابو حنیفہ نے نماز لکھ کے لکھی ہے نماز حنفی آدم آپ کو گنڈو نس بڑی حضور علی جیسے
لوگوں کو گمراہ کرنا ایک نوا انداز شروع تھی گیا اس سارا چوتھے نے جانا آئی احناف حنفی رہنے سے چوتھا نام ہے دیوبند صاحب نے آپ کو کیوں آتے ہیں یہ رویے اللہ نے دین لہایا حضور نے دین سنایا صحابہ نے دین چمکایا ابو حنیفہ نے دین لکھوایا ان کے دین جب پھیل گیا لوگوں نے ان دین دی فتنے مت ہے الہاد مت ہے بدعتاں رکھے رسم و رواج کو رکھا سنتوں کو چھوڑا تو اللہ پاک نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دی شکل نبی دارالعلوم دیوبند انڈیا دے وچ ایک مدرسہ قائم کیتا ہے دیوبند والے دین لہاوڑ والے وہ اللہ رہا ہے دین دنیا تے اور رساوڑ والے او تے نبی رس ہے دین دنیا تے مضبوط کرنے والے او تے صحابہ کیتا ہے دین لکھواوڑ والے او تے ابو حنیفہ لکھا ہے وہ دیوبند نے ایک کرنے دیوبند دا کوئی کم ہے حضور پاک جڑا دین دیتا ہے او دین وچ نمی شے بڑھن نہیں دے گے تے آپ ایسا کڈھن نہیں دے دے لیمیز اللہ خبیث من الطیب اللہ نے پاکا کو الگ کیتا ہے فریتا کو الگ کیتا ہے دیوبند نے دین دے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہیں ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے ان کا کم بھی ہے ایک چوکیدار ہوتا ہے ان کا کم بھی ہے چوکیدار کا کم ہے منی دادا پیرا جیسا گھر دشے پیر نمنجن جیسا پیر دشے گھر نمران جیسا دیوبند نے آتے ہیں دین دے اثر چوکیدار ہے دین ایک نوے شے بدھاون میں لے سوتے دین جو کئی شے گھٹاون میں لے سوتے دین کو گھٹاویں نہ دین کو بدھاویں لوگ کی آکھن لگے نہ بابا دین تو 1400 سال تھی گیا ہن کشے بدھا دیو دیوبند نے کہ نہ بابا حضور جڑا دین دتے سا کو وہ قبول ہے شروع کرو کہ رسم رواج کرو شروع برداشت کرو کچھ لوگ آکھن لگے درود شریف بڑی عبادت ہے مکہ محمدی عبادت ہے کہ درود کتنی ہے دیوبند نے کہ جواب دیتا ہے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ یہ ایک باری درود پڑھتا ہے حضور دیوتے اللہ ایدے ہوتے رات فرامتا مسئلہ درود تمامی عبادت ہے وہ کہ یار ایمے کرنے یہ اذان تو پہلے پڑھچا اذان تو پہلے پڑھچا درود بڑی عبادت ہے اذان تو پہلے پڑھچا جو بندہ ناک ہے درود تمامی عبادت ہے لیکن اذان بھی شروع سے نہ پڑھتا وہ بندہ آکر لگا تو کینے عبادت میں لینے عبادت بھی یاد ہے درود کچنگا بھی یاد ہے کہ نماز اذان بھی شروع سے کیوں نہیں پڑھتا جو بندہ نے ایک سوال کرنے اچھا تو لوگ کی محکودہ سا یار سجدہ کتنی عبادت ہے اچھا بہت بڑی ہے جب میں بندہ سجدہ کریں دے تو خدا دے ہاں پہنچ میں دے جب میں بندہ سجدہ کریں دے تو اللہ نے بڑے قریب ہو دے میراج جیرا ثواب ہے سجدہ کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے میں کہ جیرا نہ کرے اکھے شیطان بڑے میں دے حضرت آدم بس کے اللہ شیطان کو اکائے اس دتول آدم سجدہ نس کیتا ابا مستقبرہ کافر بڑھ گیا وکان من الکافرین سجدہ نہ کرنا بے ایمان ہے مکہ سجدہ عبادت ہے اکھے ہاں مکہ نہ کرے اکھے بے ایمان ہے مکہ فجر دی نماز دے کتنے فرض ہیں اکھے 2 فرض ہیں مکہ 2 رکعت ہیں کتنے سجدے گڑا وہ آپ کو پڑھوں گا تو میں اس نظام میں کہوں سارے پڑھ دے رہے ٹھیک ہے کتنے سجدے گڑا گڑا ایک جاتے پوچھے کتنے سجدے بندے چوٹ میں کہا یار میں گڑا جا اچھا کتنے سجدے مکہ 4 بجے پانی کر اکھے کیوں مکہ سجدہ بہوڑی عبادت ہے اللہ دے نزدیک تھی نے یہ نمنے تو شیطان ہے 4 بجے ایک سجدہ بیا کر پانی سجدے فجر دی نماز اکھے میں نہ کریں دا مکہ کیوں تو سجدے دا من کرے اکھے نہ بابا مکہ کیوں نہیں کریں دا اکھے سونے حضور جو نہیں کیتے تو میں نہ کریں دا مکہ ایو مسئلہ تو دیوبندہ نہ دن سونے نبی حضرت بلال کو این بانگ دے بھی درود نہیں سکھایا تو میں پڑھ دے سار بکاف سار بولان دو سار بکاف سار بولان دو سجدہ نہ کرتے تو سجدے دا منکر کونی جو حضور نے کیتا تجھے سونے نبی بلال کو نہیں سکھایا میں سراتان اذان جنا پڑھتا تو میں درود دا منکر کیوں ہاں تو یار اگر نہیں کرنا تو وقت تو ہی سجدے دا منکر ہے کہ اگر کرنا ہے تو میں کیوں منکر آئی کو چاہتے 10 روپے چندے تو میرے 10 روپے کھوٹے یہ کی نہیں سکتے ہے نہیں مطلب خود تو سوچ رہا یار باؤ کو تو جرم و بائی لا تجرم میں تیری بات چل رہی ہے ساری نہیں رہی تیرے بات چل رہی سارے دا کھوٹے یہ نہیں تھی سکتی
بھائی بندہ کھڑوتا ہے مثال ان واسطے نہیں میں بلاٹ کے رہا تھا مطلب کہ این مسئلے پہ مثال لیتے ایک بندہ آیا وہ بیٹھا آپ کا کتا کہتے بیا بندی کتا کہتے بیٹھا انہیں کتے بنائے ٹونی آپ نے کتے ٹونی آتا وہ کہتے یار تیرا کتا یہ ہے کہ میرا ٹونی ہی ہے مانا کہ تیرا کتا ہے میرا ٹونی ہی ہے وہاں کہا کہ یار ایک گار ہے ہمارا کتا کتا ہے اور تمہارا کتا ٹونی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ اگر کتا ہوئی تو ہوئی نا لوگ ہر کے لیے کہنا مسئلہ کرے نا دیوبند نے من کرے تو وہ یہ مسئلہ آپ نہ کرے تو ٹھیک چلو حضور علیہ السلام اذان بھی صلاۃ و سلام بلال کو سکھایا سونے بلال علی اذان کو تو نکال جا پڑھنا نہ دیوبند شروع کر ٹھیک ہے اگر حضور سکھایا ہوا تو سونے نبی کی مسیحت کیا کہنی چاہیے آپ کرے گا حج کے کام کر لیا ہے 1 2 3 4 یار حق اللہ واسطے کھڑا کرو تو ٹھیک ہے اتنا یہ ہے اذان یار مار کے رسول تری اذان ہے صلاۃ آنے سوال آپ کو سونے نبی کی مسجد میں نماز ہی کوئی نہیں تھی نہیں تو پڑھ دے کو تو اللہ کے بندہ نے لڑن نکال کوئی اتنا دین رکھو جتنا اللہ کے نبی دیتے حالے ایک مثال دیتی ہے تو چپ ٹھیک ہے اگر میں ایک کی مثال شروع کیا تھا میں نے تو مسئلہ کے نام مسئلہ کھل کے بیان کیا تھا بیان کا مسئلہ چھیڑ نہیں اپنا مسئلہ چھوڑ نہیں سمجھ اب میں کچھ چھیڑ نہیں میں اپنا مسئلہ کی دلیل تو سناوا اچھا ایک بندہ کہ سارے استاد سے بھی مولانا الیاس گمن دامت فیوزوم استاد ہی کے استاد مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ امین اکاڑوی سے بھی ایک سکولی تھا ایک استاد نہ ہوئی اور صلاۃ علیہ ہے یہ بھی استاد ہم تے وہ بھی استاد ہے توجہ وہ منت ہیڈ ماسٹر کو ہے صحیح امین وہابی ہے امین دیوبندی ہے یہ درود تمت کے درود نہیں پڑھتا وہ ہیڈ ماسٹر سمجھا سچ مولوی امین تو درود تمت کے نہیں پڑھتا وہ کہ نہیں صحیح میں کا درود پڑھتا وہ کہ تو وہابی ہے وہ کہ وہابی بے ایمان ہے تو حدیث ہونا اصل تو دیوبندی ہے تو وہابی ہے وہ کہ جب تو درود پڑھتے تو دلیل مولانا قاری فرمایا یہ میں نماز تو ہونا اللہم صلی اللہ آگ کے درود پڑھنا وہ کہنے لگے صحیح یہ بیعت کے پڑھ دیں کھڑو کہ نہیں پڑھو کیسے اور مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کے وسلام ٹھیک ہے کھڑو کہ نہیں پڑھ دیں بیعت پڑھ دیں حضرت کو کہا لیا کہ کوڑ مرند ہے میں بیعت کے نماز پڑھتا تے کھڑو کے جنازے دے وچ پڑھتا اللہ مسئلہ ابو جی تک بھی پڑھ دے نہیں پڑھ دے میں تو کھڑو کے پڑھتا تے بیعت کے پڑھتا وہ کہنے لگے اچھا صحیح مان گئے تھے کھڑو کے پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھتے لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے حضرت گاڑی ہے کہ کوڑ مرند ہے جن میں اتنا تو درود پڑھتا اللہم صلی اللہ محمد اللہ حضور تک پہنچا دے جن میں حضور دی قبر تے وینا ساڈا عقیدہ ہے حضور قبر تے سلام سن دین حضور قبر تے سلام سن دین اتھا میں تے پڑھتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہ بندے آگیا اچھا سے کھڑو کے پڑھتے تبیہ کے پڑھتے صلاۃ و سلام بھی پڑھتے لیکن اذان دے شروع کی نہیں پڑھتے اللہ تو کہا کہ بلی تھیلے کو باہر کاٹنا ہون پتہ لگے دکھال کے وہ کملا اذان تو پہلے حضور اذان کہہ کو سکھائیے اکھے ترائے بندے آپ کو ایک دنا عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہے ایک دنا ابو معذورہ ہے ایک دنا حضرت بلال ہے رضی اللہ عنہ وہ کہنا تریہا صحابہ دی اذان تو چاچا حضور درود سکھایا ہوگا شروع میں کر دے اگر دیکھ اچھا تک کہانی میں کہا میں کیوں پڑھا تب جو بندہ لے ہیں تو قوو دین مرینن جرا حضور لے کے گئے جرا حضور نہیں دیتا اصلا مدھے نہیں ہے نہ گھٹے یہ تو سوچی تھا بیچے میں کیش ہے دوزہ مسیح تے پروں ایک گلی ہے کہ نہیں کوئی بندہ آکے اے بھی مسیح تے او بھی مسیح تو زمان گن سو یا کوئی آکے او بھی گلی تے اے بھی گلی مان گن سو اصلا تو مسجد ہے گلی ہے اصلا مسیح کو بدھاوان نہیں ہے تو مسیح کو جو بندہ یاد ہے بدت سنت نہیں تھی سکتی سنت بدت نہیں تھی سکتی اصلا دین کو گھڑاوان نہیں ہے دین کو بدھاوان بس یہ ہو رہا ہے جو بندہ نہ ان میں بندہ میں کو آکر لگے صحیح تو سا جنازے کے بعد دعا نہیں لگا جنازے کے بعد تمہارے پاس ہی ہو سی گا اور بھائی منصورہ دے پہن میں والے سب جنازے نہیں منگی تو مار کر آرہا تھی میں نے کو تنارا تھا تھی تو میں حدیث پڑھا چلو سنو مشکات شریف دی حدیث ہے لوگ نے ایک حدیث پڑھی ہے
وہ یاد ہے نا کہ حدیث نبی کو لو تو ان کی تشریح کہنے کو لو صحابہ ادھر غیر ادھر رہتا ہے حدیث کا سنے سے تشریح نہ سنے سے کہ دعا نہ قبر ایک بندے آ کیا بھئی جنازے تے بھی دعا جنازے تے بعد دعا مکہ پڑھ حدیث اکھے مشکات شریف دی حدیث ہے ابن ماجہ کی پئی ہے مکہ پڑھ اکھے حضرت ابو ہریرہ کے حضور پاک فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء یہ ویلے تو سا نماز پڑھن لگو جنازے دی تے میت واسطے خالص دل نال دعا کرو خالص دل نال تو تسا کیوں دعا نہیں کریں دے کہ جو بندہ پوری کہنے حدیث ہے 107 صفحہ جلد اول ابن ماجہ تے مشکات جلد دو حدیث دیکھو مگر ٹھیک ہے یہ حدیث حضور تیکو دسی ہے اکے نانا مگر تیکو دسی ہے اکے حضرت ابو ہریرہ کو مگر حضرت ابو ہریرہ دا مطلب یہ ابو لکھا کرو تے وہ بھی مانے چاہ حدیث تو نشن ہے صرف اکھی تے اکھی صرف اکھی تے دوئے سے جا لیکن قرآن دا ناوی ابو ہریرہ جو مطلب رہتا ہے وہ کمان کر رہا نا صحابی کو حدیث کے تو ٹھیک ہے تو مطلب پورا نہ سے اس کی وجہ سے کہہ رہا شورہ حلال بوٹی حرام نہیں کری تھی سکتا یہ صحابی حدیث لکھتی ہے حدیث نظر سچا ہے تو مطلب نظر پورا نہ ہو سکے کیا تو صحابہ کو سچا مرنے والی ہو مرنے تو کول میں کھئیو صحابہ این صفحہ جو اپنے امام ابن ماجہ کو مسئلہ نسا ہے باب اب دعاؤ فی الجنازہ یہ او دعا دا ذکر ہے جی جنازے تو پڑھتے ہیں اللہ مغفر لحینا کہ جنازے تو بعد ہے فی الدعا الان جنازے دے بھی چلی دعا ہے وہ اللہ مغفر لحینا ہے پچھو والی نہیں اچھا ایک بندہ کرنا گیا اچھا منگو چاہتا کیا حالت ہے نہ منگو چاہتا کیسے یار دعا ہی پہنے نا اور منگو چاہتا آدھر نہیں آدھر انہیں ایک جواب تو وہ ہے جو فجر کی نماز ایک سجدہ وداؤں چاہتا کیا حالت ہے وداؤں چاہتا حضور علیہ السلام چار رکھتے ہیں پنجواں سجدہ سے آواز تک ہمیں وداؤ ایک تہے جواب دوسرے جواب میں کہ ٹھیک ہے دعا بہت عبادت ہے سمجھے تاکہ ہاں میں کہ ایک گال کر تو پوچھ دا حضور تو دین ثابت ہے تاکہ ہاں مکہ مسیح ورتے ہوئے حضور پاک لفظ رسل اللہم مفتالی ابوابا نک دے ہوئے حضور لفظ رسل اللہم منی اصلک من فضلک ٹھیک ہے ورحمتی کا جیسی کونی من فضلک یہ میں کہ اللہ حضور کو ثابت ہے رکھا میں کہ بازار ورتے ہوئے اکہ دعا ہے مکہ نک دے ہوئے اکہ حضور کو ثابت ہے میں کہ باتھ روم ورتے ہوئے اللہم منی اعوذ بک من الخبث ثابت مکہ نک دے ہوئے اکہ غفرانہ کا نفذ اللہ علی دعا ثابت ہے مکہ سمجھے ہوئے اکہ اللہم بسمک آموت و آیا مکہ اٹھتے ہوئے کہ الحمدللہ اللذی آیانا بعد ماواتنا ویلین نشور مکہ حضور لفظ رسل اکہ ہاں میں کہ سونا دوستا سینے تے ہاتھ رکھتا دعا دے بعد جنازے دے بعد حضور کہے لفظ والی دعا رسی ہے لفظ تھوڑا سا چاہ منگنا لفظ دے باندھنا شروع کرتے اکہ حضور دے لفظ کا ثابت کرے مکہ منگنا کیوں کھڑا رہے تو سے نہ گوا کو حضور نے لفظ کی دیو یہ حضور نے جنازے دے بعد منگے یہ مسیح ورن دی دعا نکلن دی دعا ثابت ہے بازار ورن دی دعا تے نکلن دی ثابت ہے باتھ روم ورن تے نکلن دی ثابت ہے سمر تے اٹھن تے لفظ حضور کو ثابت ہے وہ لفظ نہ سوچا کہ جنازے تے پیچھے حضور منگو اور تو تے میں منگن شروع کر دے ٹھیک ہے اصل جنازے دے بعد دعا منگنے اصل قائل ہے لیکن وہ طریقہ بھی ہے کیری دعا قبر دو منگنے میں مسئلے تو یاد رکھو قبر علی دعا حضور منگی آتا نہیں کہنے تو سر اتو علی لکھاؤ جاتا انہیں میں نے نہیں آتا ایک بھائی گا کہ لرم نگار نہیں سمجھن نگار ہے ان تے ایک رشتہ داریاں ختم کر نگار نہیں اور ایک گال بھائی کہا ایک کے جنازے کے بعد علی دعا ایک کے قبر علی جنازے کے بعد علی دعا بے وفائی علی دعا قبر علی دعا وفا علی انہیں نہیں مانتا میں ہر گال تو دلیل رکھتا ہوں اسی لیے میں تو دنیا کو نعرے مارو سبحان اللہ کو میں آخر میں دلیل تو دلیل لے رہا ہوں توجہ رکھو خطیب آدھے میں جل سے شور ہوئے نعرہ ہوئے میں جل سے مرنے نہیں کو نعرہ مارو تو لوگوں نے ذہن بگال گئی میں نے وہ حضرت توس بھی اللہ بیرے بیرے پتہ نہ ہو میں نے کہا نعرہ چھوڑو نعرہ میدان جہاد دل اتعامل کرو سنو سمجھو جنازے دے بعد علی دعا بے وفائی آلی تے اتھا قبر علی وفا آلی تاکہ کیویں میں کیا کہ میں دوست ہے کہ میں نے ملنا ہے حج تے میں نے کہا اچھا السلام علیکم جانو ٹھیک ہے ایک سنار میں گا کدی تو بلا کے اسلام آباد کو رہا ایئرپورٹ ہی بڑھا رہا ایئرپورٹ ابو تو میں تلاوا نہیں سکتا کھڑو کیا کہ یار بس دعا کیا انشاءاللہ وفا مکہ کہہ دیتے کہ گھر تو خدا سے رات کے بے وفائی ہے اتھا پہنچتے خدا سے رات کے دعا کرا رستا تھا یہ وفا آئی ہے مکہ جنازے تو منڈو دعا کیا کہنے دے
دعا کہتی ہے اور مار کا جلو جلو جائے گھر میں رخصت منجو کیوں بھائی ہون تک انہیں جاری ہے ہون تک میرا پیو چاچا ہے ہون تک ماما بڑھیں جائے ہون تک انہیں نام ہے یہ رہے میرے شوہر فوت تھی گیا بجرا کے بعد بھائی میں جو قبر چھوڑ دو تو بندہ اگر نہ اسا بے وفائی نہ کریں دے اسا نام رسو جنازہ پڑھ سو قبر ایمان کے پورے سو اگو تے ایسا نہ ہوئی سکتے جی حاجی کو ایئرپورٹ اگو تے بھیج کے نہ ہوئی سکتے تو خدا حافظ اور قبر اگو نہ ہوئی سکتے اتنا دعا مانگ کیا سو خدا اسا وفا علی دعا مانگ میں بے وفائی علی تو میں تمہارے سامنے میرے بھائیوں کتنے گالیاں کہتے ہیں 2 موضوع ایک موضوع کا وہ بیان کی تھا یہ مسجد کے متعلق ہے کہ مسجد اسلام دی مرکزیت کا تعاون ہے ذہن جو ہوتی نا کتنے گالیاں مسجد سے ہم اشارہ نہیں کرنا کتنے گالیاں سے ہم یاد ہے تو سمجھ کو ہی کی بندہ نہ سینا ہوگا تو میں دعا کروں تمہارا دل کا کوئی چیز ہے بس ایک گالی نہیں والا سکتی کوئی رات کرے تیری گالی پہلی جنگی تربیت گاہ رائٹ چندو جی اسلامی مرکز ہے 3G اسمبلی ہال ہے عدالت ہے رائٹ اللہ تو جزائے خیرات آپ کو واقعی آپ کی طرح میں تو شرمندہ کے واسطے نہیں آتا اللہ دی قسم ہے صرف سمجھانا واسطے آ گیا لیکن مسجد اس 4 حدیث بخاری پہ بخاری جلد نمبر کتاب الصلاۃ ٹھیک تو دوسرا میں تمہارے سامنے اپنے 4 ناموں کی وضاحت کی تھی مسلمان نہ قرآن دیتا ہے اہل سنت والجماعت نہ حضور دیتا ہے امام ابو حنیفہ دی وجہ کو احناف آیت کی حدیث پیش کی تھی دیوبند دین اعلیٰ کو نہ بڑھاوا لینے دین کو نہ گھٹاوا لینے اللہ پاک تو آپ کو پیسہ کو عمل توفیق عطا فرمائے تو آخر دعوانا الحمدللہ ایک کلام سننے دو اثر ڈیرہ خان مسلم بازار مسجد کریمیا اتنا گھر ہے ادارت النمان سرات مدرس ہے صرف مسلک کی بنیاد پر میں چندہ نام رکھنے ذرا سمجھو وہ مدرسے دے ایسا صرف دین کی خدمت دے پروگرام رکھا ہوئے آپ نے عقیدیاں دے دلیلہ سکھینے ایسا یہ رہا بندہ یہ دیوارہ ہے اس کی دیوارہ سے شروع کر دینے ہیں وہ مدرسے روزانہ مغرب تو شاہ 1 گھنٹہ ہے تو سا حضرات اگر کوشش کی سکے اس آلوستہ تشریف گرو اگر نہیں تو سارا رابطہ آپ کو ڈاک سے بھنٹ ہے باقی حضرات دیکھ ہے ساری کتاب چھپ گئی اردو سے اتنا علماء حضرات وہ پڑھا سکتے ہیں صراط کے مستقیم کورس بنا ہے 40 دیوارہ میں کورس ہے روزانہ 1 گھنٹہ وہ بندہ پڑھے 40 دیوارہ بعد بندہ اپنا دین جو کہ مضبوط تھی ویسی وہ دین کی دلیل بھی آئے اور مثلا پارے تو کوئی پوچھے میں تو سا کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کیری حدیث کی کتاب لکھا بھی ہے تو چپ ہو نہ بخاری کے نہ مسلم کے نہ ابو داؤد کے نہ ترمذی کے نہ ابن ماجہ کے نہ نسائی کے سیاست کا گولی اے لفظ اکٹھے حضور دے کتوں ثابت ہے تو وہ کتاب لکھا بھی ہے مستدرک علی الحاکم کو ثابت ہے یہ ہر مسئلے کی دلیل ہے تو انشاءاللہ کی کوشش کرے تو اللہ کو سامنے جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا